فیض رمضان، فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض ٹی وی پر خصوصی نشریات سحری کی، جس کا نام ہے فیض ایمان۔ بالکل ایمان کے دن ہے، ایمان کی باتیں کرنی ہے، ایمان حاصل کرنا ہے اور پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے تمام امت مسلمہ کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا اور اپنے حبیب کے صدقے سے اس امت کا اتنا خیال رکھا کہ ہم گناہ گاروں کو ایک مہینہ عطا کیا جس کا نام ہے رمضان۔ اس رمضان کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کر سکتے ہیں۔ جو گناہ، جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں، ہم ان کی معافی مانگ سکتے ہیں پروردگار سے، کیونکہ اس مہینے میں پروردگار نے تمام امت کے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے، گر گڑائے، مجھ سے جو چاہتا ہے مانگے، لیکن مجھے راضی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، غیبت نہ کرے، ہر وہ بد فعلی نہ کرے کہ جس سے پروردگار راضی نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کے جو امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں کہ پروردگار میری امت کو بخش دے میری امت کو۔ اور وہ کیوں نہ بخشے گا کہ جس کا اتنا پیارا نبی ہو، اتنا لاڈلا نبی ہو، کہ جس نبی کی خاطر پوری کائنات پروردگار عالم نے ایک سانچے میں ڈھال دی، کہ جو رسول خدا کی آل نے پروردگار کے لیے قربانیاں دیں، اس اللہ کی ذات کے لیے قربانیاں دیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں ان تمام عمل پر غور و فکر کرنی ہے جو ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں کی۔ ہر نبی نے اپنے دور کے اندر، اپنی حکومت کے اندر پروردگار کو واضح کیا کہ اے لوگو، آؤ راہ حق پہ آؤ، اللہ کا کلمہ پڑھو، قرآن کتاب ہے اللہ کی، اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ جو ایمان لے کے آتا رہا وہ خوشنودی حاصل کرتا رہا، جو نہیں کر پائے پروردگار ان کو بھی اس راہ پہ لے کے آئے، اور ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی پروردگار توفیق عطا کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے ایک دوسرے کو خوش دیکھنا ہے، خوشیاں بانٹنی ہے، منافقتوں سے دور ہو کے، دلی رنجشوں سے دور ہو کے کسی کا دل جیتنا بھی عبادت میں آتا ہے، مسکرا کے دیکھ لینا بھی عبادت میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ جو سحری ٹرانسمیشن ہے، بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن ہے۔ آج گلدستہ نعت کی خوبصورت ثناخوان یہاں پر آپ سماعت کریں گے، ذکر سرکار جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اور آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں مفتی فضل الرحمان۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ یقیناً روزے خیر و عافیت سے جا رہے ہیں، بس جو اس پاکستان پر بری نظروں کا ایک کہہ لیں کہ بھوت سا طاری ہوتا جا رہا ہے، کہ جو نظر لگ رہی ہے پاکستان کو، ہم مسلمانوں کو گرانے کے لیے جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، پروردگار ان سے ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں دور رکھے۔ اور چلتے ہیں ناظرین کرام، ہمارے اگلے مہمان جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سوشل ورکر ہیں، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور میری مراد ہے ڈی ایس پی زاہد حسین سے۔ زاہد بھائی السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ خوبصورت باتیں آج بھی آپ سے ہم سنیں گے، اور سلسلہ تو گفتگو کا چاند رات تک جاری رہے گا۔ لیکن مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، جیسے کہ میں نے ایمان کی بات کی۔ ایمان لفظ چھوٹا ہے لیکن کام بہت بڑا ہے، اس پہ برقرار رہنا، اس پہ منظم رہنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایمان آپ کا مضبوط ہے تو آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں بآسانی جو لوگ مشکلوں میں رہ کے بھی نہیں کر پاتے، لیکن آپ آسانی میں رہ کے کر پائیں گے۔ تو ذکر اللہ کے ذکر کی محافلیں سجتی ہیں، ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، اس اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے
ہم ان کا ذکر کر کے وہ کیا عمل حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس ذکر کی کیا برکتیں ہیں, کیا فضیلتیں ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید علی ابرار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا کہ آپ کے اس فیض ٹی وی نیٹ ورک کے اوپر مجھے مدعو کیا اور پروگرام میں شرکت کی دعوت دی, اور میری سعادت کی بات ہے. آپ نے جو پہلی بات کی ایمان سے متعلق, میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا واضح کر لوں. بہت اچھی بات آپ نے کہی ایمان سے متعلق. ایمان کیا چیز ہے؟ دیکھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ایسی ہیں جو عرب کے اندر ان لوگوں نے بھی آپ کو تسلیم کیا, ان دو خصوصیات کو, کہ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, واہ, جو آپ کو مانتے نہیں تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور خصائص قرآن اور سنت کے اندر, احادیث کے اندر بے شمار ہیں. قرآن کے ہر صفحے پر, ہر ورق میں, ہر آیت میں میرے نبی کی شان کے تذکرے موجود ہیں. واہ, سبحان آپ کے قصیدے ہیں, آپ کی مدح سرائی ہے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو عرب کے ان مشرکین نے بھی تسلیم کیا کہ آپ کے اندر ہیں. ایک ہے صادق اور ایک ہے امین. واہ واہ واہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور اپنے سامنے جو لوگ تھے جو آپ کو مانتے نہیں تھے, ان سے کہا کہ اے لوگوں, مجھے بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے, تم پہ حملہ ہونے والا ہے, تمہیں ابھی ختم کر دے گا, کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں, سبحان اللہ, ہم آپ کو مانتے ہیں, آپ کی اس بات کو ہم جھٹلائیں گے نہیں, کیونکہ آپ نے ہمارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے. ہم نے آپ کی شب و روز کا مطالعہ کیا, ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ کس طرح سے چلتے ہیں, بازار میں کیسے جاتے ہیں, کیا بات, لوگوں کے ساتھ معاہدات کیسے کرتے ہیں. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, عدل دیکھا نا, ہم نے آپ کو دیکھا ہے, اس لیے ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے. تو یہ جو امین کی جو خصوصیت ہے, یہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے, بے شک, اس کو ہم نے اپنے اندر اتارنا ہے. امین اسے کہتے ہیں, امن سے ہے, امانت دار. آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی امانتیں رکھواتے تھے. کیا بات ہے, واہ واہ, کیا سخاوت ہے, واہ واہ واہ. یہ جو اسی سے ہے ایمان, اسی سے ہے پھر مومن. آپ نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. لوگوں, مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت محسوس کریں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. معلوم ہوا کہ مومن سے لوگ ڈریں گے نہیں. مومن جب سامنے آئے گا تو لوگ مسکرائیں گے, مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. کیا بات ہے, مومن لوگوں کو امن دے گا, خوبصورت لوگوں کو سکون دے گا. مومن کی زندگی اور اس کے ہر عمل سے لوگوں کو امن اور اطمینان ہوگا, خوف نہیں ہوگا, دہشت نہیں ہوگی. مومن سے لوگوں کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ اگر میری گاڑی باہر کھڑی ہے تو یہ کہیں اس کو تیلی لگا کے چلا جائے گا, بالکل ایسا ہی ہے, یہ اس کو خاکستر کرے گا, میری دکان کو جلا دے گا, میرے مال کو, میرے سرمایہ حیات کو یہ نقصان پہنچا دے گا. وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس پہ ایک واقعہ ہے, اگر آپ کی اجازت ہو اور وقت جی تو جی, میں بسم واقعہ اللہ ہوں. آپ کے اعلان نبوت سے پہلے, آپ نے ابھی اعلان نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, ایک واقعہ ہوتا ہے حجر اسود کو لگانے کا واقعہ. ہماری جو کتابیں ہیں, جو ٹیکسٹ بک ہیں, اس کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے. وہ واقعہ اس طرح ہے کہ عرب کے لوگوں نے کہا, وہ مسلم نہیں تھے, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے, لیکن کعبۃ اللہ کے پجاری تھے, کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے, کعبۃ اللہ کو تعمیر بھی انہوں نے کیا, کیونکہ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کی اولاد میں سے. حجر اسود کو وہ گر گیا تھا, اسے دوبارہ اپنی جگہ پہ لگانا تھا. تو جو قبائل تھے, 360 قبیلے تھے عرب میں. اچھا, ہم یہ سنتے ہیں نا کہ عرب میں جو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, تو یہ 360 بت اس لیے تھے کہ وہ 360 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. اچھا, ہر کسی کا اپنا اپنا الگ خدا تھا. تو جو جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اس کا اتنا اپنی بڑا, شان و شوکت کے مطابق سٹیٹس کر کے وہ اس کا اتنا بڑا اس نے خدا بنا رکھا تھا, مٹی کا ایک سٹیٹس تھا نا معاشرے میں. تو انہوں نے کیا کیا, کہا کہ اب قبیلہ آ گیا, اس نے کہا کہ نہیں, یہ میں رکھوں گا, یہ فضیلت مجھے ملنی چاہیے. بڑے نے کہا نہیں, مجھے ملنی چاہیے. اچھا, دوسرے نے کہا, تو لڑائی آپس میں ہونے والی تھی. قریب تھا کہ جو ہے وہ حرم کے اندر کشت و خون کا بازار گرم ہو جائے. اچھا, لوگ لڑ پڑے, مرے.
ایسے میں انہیں کسی نے کہا کہ ان سے فیصلہ کروائیے، صادق و امین کے پاس جائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جو شخص مسجد میں سب سے پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا. تفصیلی واقعہ ہے. آپ نے پھر ان میں فیصلہ یہ کیا کہ اس پتھر کو چادر کے درمیان میں رکھو اور ہر قبیلے کا فرد اس کو کونے سے پکڑ لے، اور پھر اس کو اس جگہ پہ رکھ دیا گیا. جب اسے اس جگہ پہ رکھ دیا گیا تو اس سے یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ سب نے اس فیصلے کو بھی مانا، اور جو لڑنے والے تھے، جو آپس میں ایک دوسرے کو ایک گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے تھے، ان کا وہ مسئلہ ختم ہو گیا. ایک ایسا واقعہ کہ جو جنگ کی طرف لے کے جانے والا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں امن کی راہ نکالی. کیا بات ہے، امن کی، اور لوگوں کو ایک کر دی. بہت سب خوبصورت متحد ہو بات. یہی بات ہے کہ مومن سے ناظرین کرام کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، شرط ہے کہ مومن ہو. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل مومن ہی اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہوتا ہے. میں نے ہی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں سچا مومن ہوں، لیکن اس سے کئی لوگ محفوظ نہیں ہوتے، لیکن وہ مومن نہیں ہوتا. مومن تو وہ ہے کہ جو گفتگو بھی نہ کرے اور آپ کو دل میں یہی حسرت رہے یار یہ کچھ بولے، تو مومن وہ بھی ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. زاہد بھائی آپ کی طرف آؤں گا، میں مفتی صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے. رمضان کا مہینہ ہے اور پاکستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہی ہے. ایک فساد کی طرف دوسرے ممالک غیر ملکی جو سیاستدان ہیں وہ ان کو مسلمان ہی ملتے ہیں سیاست کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اگر ایک ہو گئے تو وبال عذاب بن جائے گا یہودیوں کے لیے. وہ اسی لیے مسلمانوں کا دل دکھاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے، کوئی ایسا عمل کر کے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ کے ان کا دل دکھاتے رہتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اور ان کی ذات اور ان کے نام کے لیے، ان کے خان وعدے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے. اس کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کو دکھ دیتے ہیں. اور پاکستان میں ابھی جو ایک سوگ کا عالم ہے، اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آج آپ گفتگو کریں جو ضروری ہے. ابرار بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کہ آج پھر آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ان مسائل پہ گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرمایا اپنے چینل سے کہ جو اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں یا جن سے ہم دوچار ہیں. دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی یہ تو ظاہر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پہلے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے اور جتنے بھی اللہ رب العزت نے نبی الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، تو مسلمان تو تمام کو مانتے ہیں، تمام کا احترام کرتے ہیں. اور اسلام اور قرآن پاک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم ان کا احترام کریں، ان کو ہم جو ہے ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ وہی دیں جو اللہ نے ان کو قرآن پاک میں عطا فرمایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور جس سے ہم کو آگاہ فرمایا. تو اس سے تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ان حالات میں یہ سوچنا چاہیے غیر مذاہب کے لوگوں کو کہ اسلام، یعنی کہ یہ حالات، آج کے دور کے حالات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام ایک سچا اور اچھا مذہب ہے. کیا بات ہے، جس کے ماننے والے مسلمان جو اپنی جان دینے کو تو تیار ہیں. دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آج عیسائی جو دنیا میں موجود ہیں وہ گواہ ہیں اس بات پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم جو رتبہ مقام دیتے ہیں، جو ان کی تعظیم اور احترام ہم بینگ نبی کرتے ہیں، تو وہ ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت فرماتے ہیں. بے شک نبی ہمارے. اور جو بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے، یہود جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہیں یا ان کا سلسلہ ان سے ہے، تو ہم تو تمام بنی اسرائیل میں برگزیدہ مبعوث فرمائے گئے نبیوں کو وہی عزت و مقام دیتے ہیں جو ان کا بنتا ہے.
اس کی وجہ زاہد بھائی انٹرپٹ کروں گا آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پوری دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں جو 4 کتابیں تحفے میں عطا کی ہیں وہ چاروں کتابوں والے اہل ایمان ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. اس کی وجہ قرآن، توریت، انجیل، زبور 4 کتابیں ہیں. جو اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے ہمارے وہ سر کے تاج ہیں. جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہی ان چاروں کو توڑنا چاہتا ہے، آپس میں لڑوانا چاہتا ہے. اور یہ یہودی تو ہیں اور کون ہے؟ دیکھیے میں اسی طرف آ رہا تھا. میرا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ سب سے پہلے تو یہ چیز میں اپنی استطاعت کے مطابق یہ ثابت کر دوں کہ ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مسلمان سب کا احترام، تمام نبیوں کی عزت کرتے ہیں، اور ہم پہ واجب ہے، ہم پہ فرض ہے بلکہ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی عزت عطا کریں جو قرآن نے جس کا ہمیں حکم فرمایا. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ماننے والوں کی بھی دل آزاری نہیں کر رہے، ان کی تذلیل نہیں کر رہے، ان کے مذہب کو چیلنج نہیں کر رہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ تمام مذاہب کے لوگ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی تہمت و الزام لگاتے ہیں یا ان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ثابت قدم نہیں ہے بلکہ ہم ثابت قدم ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز ثابت ہو گئی. تو ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے سیکھ لیں، وہ ہم سے سیکھ لیں کہ نبیوں کی تعظیم کس طرح کی جاتی ہے. کیا بات. اگر وہ ہم سے سیکھ لیں اور قرآن پاک کا وہ دیکھیں، مطالعہ کر لیں. قرآن پاک تو تمام انسانوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے تا قیامت تک اتارا گیا، اور اس کی اسٹڈی کرنا تو کسی کے لیے کوئی مرحلہ نہیں ہے. اور نبی کے قلب پہ اتارا. اور کہاں اتارا؟ کہ قرآن میں نے آپ کے قلب پہ اتارا یا رسول اللہ. تو بات یہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی اسٹڈی کریں تو ان کو کم سے کم یہ پتا ہو جائے کہ صحیح مذہب کیا ہے. چلو ہم یہ بھی بات نہیں کرتے کہ وہ قرآن پاک پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں، چلے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن قرآن پاک جو امن کا داعی ہے، جو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے امن کی بات کر رہا ہے، امن کا پیغام دے رہا ہے، ان کو چاہیے کہ اس امن کے پیغام پہ تو عمل کریں، جس سے انسانیت جو ہے بجائے آپس میں برسر پیکار ہونے کے یا افراتفری انسانوں میں پیدا کی جائے، بجائے اس کے اگر وہ صحیح تعلیمات پہ عمل کریں اور صحیح چیزوں کو اپنائیں تو یہ خلفشار ختم ہو سکتا ہے. لیکن یہ ختم نہیں ہوگا نا. اس کی وجہ یہ ہے کوشش کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے کوشش کی بھی. انہوں نے کہا سب سے بڑا سرکار کا عاشق میں ہوں، میں اس تحریک کو چلاؤں. ثابت کیا انہوں نے، ثابت کیا انہوں نے. دیکھیں بات یہ کہ میں یہاں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جب پرائم منسٹر مسٹر عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے اور UN میں انہوں نے پہلی اپنی اسپیچ کی، تو آپ دیکھیں ان کی پہلی اسپیچ تھی، اور پاکستان کے کسی بھی سابقہ پرائم منسٹر نے UN میں جا کے اس فورم کے اوپر کھڑے ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کبھی اس طرح نہیں کی جس طرح علل اعلان عمران خان صاحب نے کی. اور پہلی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ جب تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو اس کی شان میں، تو اس نے کہا ہمارے امت مسلمہ کے دل دکھتے ہیں. بے شک بے شک. کتنی بڑی بات اس نے کی. پھر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ فرمایا. لیکن ان باتوں کو ہماری عوام کو بھی دیکھنا ہے. ہم جن سے لڑ رہے ہیں، جو پولیس ہے، یہ بھی ہمارے محافظ ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں نبی کا، اور آپ بھی. اگر اتحاد ہو جائے گا تو اچھا ہو جائے گا. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے آج کا، ایمان. ایمان پہ قائم رہیے. جو ایمان پہ قائم رہتا ہے
उससे कोई परेशानी नहीं होती। ये मेरा भी ईमान है। मुफ्ती साहब, ईमान जैसे कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी इस पे कि ईमान अमन से है। अच्छा, हिफाजत से। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अमन और ईमान, जो भी आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, हमें इसमें अमन भी कायम करना है और ईमान भी नहीं छोड़ना। ये एक जबरदस्त। अच्छी बात मेरे दिमाग में आई कि हमने ईमान को भी अपने हाथ से जाने नहीं देना। नामूस रिसालत के लिए जान कुर्बान करना बेशक। लाजिम है, बेशक। लेकिन अपनी जान को बचाते हुए भी आप अमन पे कायम रह सकते हैं, क्योंकि आप अपनी अगर जान देते हैं तो आपकी माँ भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी बीवी है। आपकी उस जान से कितना नुकसान हो सकता है। अगर आप तबलीग रह के पुरअमन तरीके से करें तो मेरे ख्याल से हम ईमान और अमन दोनों को हासिल कर सकेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम मुताला करें तो आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज़्यादा तरजीह रहती थी किसी भी वाक़े के अंदर, किसी भी मामले के अंदर, तो वो क्या होता था? वो अमन। सुलह हुदैबिया का एक वाक़या है, बड़ा मशहूर है, कि जब मुशरिकीन का वफ़द आता है और वो शराइत के ऊपर सुलह करना चाहते हैं, तो जब मुआहदा लिख लिया जाता है, उस मुआहदे की एक सतर है कि उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि आप लिखें, और पूरा मुआहदा इमाम अली ने लिखा है। इमाम अली कातिब वही थे, आपकी वही लिखा करते थे। अच्छा, सुभान कातिब अल्लाह, वही सुभान भी, और अल्लाह। तमाम मुआहदात इमाम अली लिखा करते थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इमाम अली ने जब वो मुआहदा लिखा तो उसमें एक लिखा हुआ था कि ये मुआहदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अरब के कुरैश के साथ है। तो उनके जो शख्स थे मुशरिकीन के, जो अरब से आया हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे इस पे एतराज़ है। अच्छा, मैं अगर आपको रसूलुल्लाह मानता तो आपके साथ क्यों मुआहदा करता, क्यों झगड़ा करते हम, हमारे आपके साथ इख्तलाफात क्यों होते, हम आपको क्यों मक्का आने से रोकते, हम तो आपको मना ना करते, हम तो आपको रसूलुल्लाह ही नहीं मानते। तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा अच्छा क्या लिखें? उन्होंने कहा कि आप लिखें, हम अब्दुल्लाह को जानते, हम ये जानते हैं कि आप अब्दुल्लाह के बेटे हैं, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखता हूँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, तुम मानो ना मानो फ़र्क तो नहीं है, लेकिन और अब्दुल्लाह का बेटा भी हूँ मैं। तो उस मौके पर हज़रत उमर ने फरमाया, थोड़ा गुस्से का इजहार किया, या रसूलल्लाह क्या हम कमज़ोर हैं कि हम इनकी इन शराइत पर हम सुलह कर लें? अगर हमें जंग करनी चाहिए, हमें लड़ना चाहिए और हम फतह याब होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर की तरफ देखा और फरमाया कि तुम इस मसलियात को नहीं जानते, और हज़रत अली से कहा कि आप इसको मिटाइए और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दीजिए। इमाम अली ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये मुझसे नहीं हो सकेगा। आपने इमाम अली की जानिब देखा और कहा कि ठीक है, लाओ मैं खुद मिटा देता हूँ, और रसूलुल्लाह के उस लफ्ज़ को आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से मिटाया और ख़ुद ही अपने हाथों मुबारक से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दिया। इस वाक़े में ये भी मालूम होता है कि ये जो कहा जाता है ना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, माज़अल्लाह इस तरह उम्मीद है जैसे अनपढ़ कुछ नहीं जानते थे, ये भी गलत है। आप लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। ऐसा सोचना भी कुफ्र है, जिसने नबी दुनिया को पाल के दिया हो। हाँ, वो तो कैसे? आपने खुद लिखा और खुद वहां से मिटाया भी, लिखा भी। तो यहाँ पे इससे जो हमें ये सबक मिलता है वो ये है कि अब देखिए, आप चाहते तो ना मिटाते, आप अक्सरियत में थे और अगर जंग करते तो फतयाब हो जाते, लेकिन आपने जंग को पीछे रखा, अमन की तरफ, अमन को तरजीह दिया, हमेशा अमन को तरजीह दिया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पीछे भी हटना पड़ रहा है अमन के लिए तो मैं उससे हटने को तैयार हूँ, लेकिन अमन की उस पर आँच नहीं आने दूंगा। और यही बात मुफ्ती साहब मैं आपकी आगे बढ़ाऊंगा कि इमाम हसन मुश्तबा नवासा रसूल, उनको भी अमन का पैकर कहा जाता है बेशक, कि उन्होंने भी सुलह की, अमन को बरकरार रखा बागी जमात के साथ। ठीक है, उसकी वजह ये कि इनका घराना ही अमन परस्त है और हम अपने आप को इनका उम्मत ही कहते हैं, तो हमने अमन को, जज्बे को, जज्बात को, अच्छा जज्बा भी दिखाना है, लेकिन उनके सामने जज्बा दिखाइए कि जो इसके अहल हैं। इमाम हसन ने तो सुलह इसलिए की ना कि सामने के जो बागी थे वो चाहते यही थे कि लड़ पड़े, जंग हो, उम्मत का नुकसान हो। बिल्कुल ऐसा ही। शामी बागियों का तो पूरा जोर ही इसी के ऊपर था कि इमाम हसन जो है वो लड़े,
لیکن امام حسن نے آقا علیہ السلام کی اس بشارت کو پورا کیا کہ یہ مسلمانوں کے خون کو بچائے گا. کیا بات ہے, واہ واہ. تو امام حسن نے وہ بچایا, اور امام حسن چاہتے تو فتح یاب ہو جاتے, بالکل جنگ ایسا ہی کرتے ہے. تو وہ شامیوں کا بالکل نیست و نابود کر دیتے ان کو, سبحان اللہ. جیسے امام علی نے ان کو بجا موقع پر شکست دی. لیکن اس موقع پر امام حسن نے صلح اس لیے کی کہ مسلمانوں کا خون بچ جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا. نانا کے دین بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے, جنگ کی, ایک بھائی نے صلح کی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے امن برقرار رکھنا ہے, اور ایمان جب آپ کا پختہ ہوگا تو امن خود بخود آ جائے گا. یہی آج کا ٹاپک ہے. ناظرین کرام, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, جیسے پولیس, ہمارے شہداء پولیس کے بھی شہید ہوئے اور ناموس رسالت کے پیروکار دونوں ہی تھے. اب یہ کہنا کہ پولیس الگ ہے یا وہ الگ ہے, نہیں, کلمہ نبی کا دونوں ہی پڑھتے ہیں, لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے, کیونکہ جو ان کو آرڈر آئے گا انہوں نے وہی کرنا ہے. زید بھی آپ ماشاءاللہ سے ڈی ایس پی ہیں اور آپ اس چیز کو بہتر بتا سکیں گے, تھوڑی رہنمائی کیجیے. جی دیکھیں ابرار بھائی, اس میں سب سے پہلے تو میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو شہادتیں پولیس والوں کی ہوئیں یا عشاء خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں, یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جائز اور صحیح, دونوں ہی عاشق رسول ہیں, دونوں ہی عاشق رسول ہیں, دونوں مسلمان ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دونوں کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا کہ تصادم ہو, وہ ان کا احتجاج تھا, یہ احتجاج کو روک رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا اپنا پولیس کا جو تجربہ ہے اور میں نے جو پبلک ڈیلنگ کی اور جو ہم نے کام کیا کراچی پولیس میں, میرا ویژن اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی تیسرا ہاتھ بھی شامل تھا. تیسرا ہاتھ شامل ہے, تیسرا ہاتھ اس میں بہت اچھی شامل بات تھا, کر رہے ہیں آپ. جس نے دونوں طرف جو ہے وہ تصادم برپا کیا, ان کو بھی مارا, ادھر گاڑیاں بھی جلائیں, اس طرح کا کام کیا کہ ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے, امن خراب ہو جائے, اور ہم جو ہے ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں, اور یہ معاملہ پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل جائے. یہ کوشش کی گئی. لیکن اس میں میری ایک اور ابرار بھائی, اس میں آپ کے چینل کے وثوق سے میں کہنا چاہوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت وقت سے مس ہینڈلنگ تھوڑی سی ہوئی. اس میں یہ تھا کہ اس میں کنسنسس کرنا چاہیے تھا, اس میں پارلیمنٹ میں بلا کے تمام فریقوں کو بٹھا کے, جس میں علماء دین بھی ہوتے اور اس میں فوجی قیادت ہوتی, سب ہوتے, اور سب کے سامنے فیٹ اف کا مسئلہ بھی رکھا جاتا, ملک کے حالات کو رکھا جاتا, لائن آرڈر کی ساری چیز رکھی جاتی, اور پھر ان کو کہا جاتا کہ ہم اس میں ایک پالیسی بنانے جا رہے ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے ابھی بھی کہا کہ انہوں نے تمام عالم اسلام کے لیڈران کو خط لکھ کے, جن کا جواب تاحال موصول نہیں ہوا, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ملک بدر کر دینے سے ایمبیسڈر کو, اور تو کام نہیں بنے گا, کیونکہ وہ شروع ہو جائے گا. وہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہم ایک ریزولوشن پاس کریں, تمام عالم اسلام کے حکمران مل کے, اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ یو این او میں سبمٹ کی جائے, وہ یورپی یونین میں سبمٹ کی جائے, اور اسلامک جو ہماری ایک سمٹ ہے, جو اسلامی اجلاس ہوتا ہے یہاں اس کو ریزولوشن کو سبمٹ کیا جائے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ اس سے آئندہ ایسا کوئی گستاخی نہیں کر پائے گا, تمام مسلمان مل کے کریں گے, بہت اچھی کاوش, پوزیٹیو کام ہوگا, اور ان کو ماننا پڑے گا. اور عمران خان صاحب نے تو میں نے سنا ایک چینل پہ کہ انہوں نے ابھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ جس طرح ہولوکاسٹ پہ پورے ورلڈ میں کوئی بات نہیں کر سکتا, اسی طرح ناموس رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ بھی کوئی بات نہ کریں. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جو علماء دین ہیں وہ بھی اس معاملے کو سمجھ گئے ہیں, وہ بھی افہام و تفہیم سے کام لیں گے, اور حکومت وقت بھی ان کے معاملات کو ہینڈل کرے گی, اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حل ہو جائے گا. بہت شکریہ زاہد بھائی, کیونکہ آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں اور بھی آپ نے چینلوں پہ وقت دینا ہوتا ہے, لیکن آپ مجھ خاکسار کے کہنے پہ تشریف لاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا, نعت خوانوں کا گلدستہ, اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان, فیض رمضان.
फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। जी नाज़रीन किराम, वफ़े से वापस आ चुके हैं। ज़िक्र सरकार जिसे करके इज़्ज़तें पाई जाती हैं, जिसे करके इंसान एक मर्तबा हासिल करता है। और मेरे साथ आप देख रहे हैं रबिया नाज को, जो कि ख़ुद भी एक सना ख्वान भी हैं, लेकिन इस सेगमेंट के लिए मैंने इनको ख़ास अपने साथ रखा है। रबिया कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र है। आप कैसे हैं? करम अल्लाह पाक का। ज़िक्र सरकार की बात हो रही है और ये ज़िक्र ऐसा ज़िक्र है कि जिस ज़िक्र को करके हम अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का वक़ार मुक़ाम बुलंद बाला करते हैं। क्योंकि ये ज़िक्र ऐसा है कि जब कोई मेरे भाई से कहेगा कि यार आप उसके भाई हैं जो नात ख़ान हैं, आप उसकी वालदा है जो नात ख़ान है, तो ऐसी वालदैन, ऐसे बहन भाई काबिल तहसीन है। और मैं समझता हूँ कि उनकी इज़्ज़त परवरदिगार ने क्या बना दी रबिया। बेशक। मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोगों में हुजूर के जो सना ख्वां होते हैं उनको चुना जाता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे सना ख्वान लोगों में चुना है, सना ख्वानों को, और बरोज़े क़यामत जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सना ख्वानों का चेहरा पहचानते होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम पुकारेंगे तो हम कहेंगे कि या नबी आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? तो वो कहेंगे कि मैं आपका नाम इस तरह जानता हूँ कि आपका नाम लेकर मेरे रोज़े अनवर पे दुरूद पाक भेजा जाता था। तो माशाअल्लाह सना ख्वानों का ये मकाम है कि इसी की मुनासबत से मुझे एक शेर याद आता है कि तारीफ जो मैं करती हूँ खैरुल अनाम की, तारीफ जो मैं करती हूँ खैरुल अनाम की, और इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। क्या बात है, और इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की, और मेरी लहद में आएंगे तशरीफ मुस्तफा, मेरी लहद में आएंगे तशरीफ मुस्तफा, आदत बना रही हूँ दुरूद सलाम की। क्या बात है, ये जो हमारा सेगमेंट है जिक्र सरकार, इसमें हमने फर्स्ट सेगमेंट में भी ये बात कही थी कि जो भी सना ख्वां जिनके पास आवाज़ है, टैलेंट है और आगे आना चाहते हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर जो है अपने नाम, अपना जो है फ़ोन नंबर आप उसमें नोट करवा दीजिए। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो आपसे रब्ता करेगी। लेकिन रबियन को मैं नाज़रीन एक बात आपको बताता चलूँ जो ख़ासतन बात मुझे कहनी चाहिए, बनता तो नहीं लेकिन कहनी चाहिए, कि आप पैसे किसी को नहीं दें। सरकार का जिक्र बिकाऊ नहीं है। आप एक तो सरकार का जिक्र भी करते हैं और आपको बुला के पैसे लिए जाते हैं। तो मैं उन सना ख्वानों से हाथ जोड़ के दस्त बस्ता होकर ये गुजारिश करूँगा कि ये फैज़ टीवी नेटवर्क, और बल्कि मैं जिस चैनल पे भी जाता हूँ ये मेरा खासा रहा है कि सना ख्वानों से पैसे नहीं लेने चाहिए। ये जिक्र है सरकार दो आलम का। आप जितना मुखलिसी से इसको किसी से करवाएंगे तो आपके लिए बरकतों और रहमतों का सबब बनेगा। आप किसी के लिए अब्रार रास्ता बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बनाता है। आपके लिए रास्ते देखें, आपके दरवाजे किस तरह से खुलेंगे, ये भी नेकी है। और रमज़ान के महीने में तो ये छोटी छोटी नेकियां, वैसे तो हम दिन भर गुनाह करते हैं, साल भर गुनाह करते हैं, लेकिन ये रमज़ान का महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि ये छोटी छोटी नेकियां हमारी बख्शिश का बाइस बन जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज भी हमने जिन सना ख्वानों को मदू किया है, और हमने आपको जैसे कि बताया था कि सीनियर और जूनियर सना ख्वानी में होता ही नहीं। ये मेरा अपना ज़ाती ईमान है। और सीखने सिखाने वाला अमल तो रहता ही है। आप अपने सीनियर्स को सुने, अपने सीनियर्स को सुनिए, अदब कीजिए, और जब आप किसी सीनियर्स का अदब करेंगे तो सरकार आपको देखिए कैसे इज्जत अता करेंगे। मैं चलता हूँ रबिया आपकी तरफ के आज जो सना ख्वान है उनका तारुफ करवाइए। आज हमारे साथ माशाल्लाह 2 सना ख्वां हैं और एक मोस्ट सीनियर हमारे पास काबिल एहतराम अफशा तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। कैसी हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। और एक बात जो आप कर रहे थे कि ज़िक्र सरकार, तो ये ज़िक्र तो उनका है कि जिनका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बुलंद फरमा दिया कि वरफ़अना लका ज़िक्र, कि महबूब हमने आपका ज़िक्र आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। तो अब हम जितने भी सना ख्वां हैं और सना ख्वानी कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके उम्मती हैं। अगर हम उनके उम्मती ना होते तो हमारी ज़ुबानें कभी भी इतनी मुअत्तर ना होती। लेकिन इसके बराबर में ही एक और नात ख्वान है अफशाबाजी के बराबर में, अलिशबा मोहसिन। अलिशबा कैसी हैं आप? ठीक है। आज कौन सा कलाम सुनाना चाहेंगी हमारे नाज़रीन को?
بسم اللہ عطا کیجیے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعا کی بدولت عذاب اب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. غرور خوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ خدا نے. غرور خوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کی رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ الشبہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور علم میں مزید اضافہ اور فرمائے. آئندہ بھی ہم آپ کو مدعو کرتے رہیں گے. افشا باجی کی طرف چلتے ہیں. افشا باجی آج ہمیں آپ کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کروں گی. پہلی بات تو حضور کی مدح سرائی کرنا بہت مشکل ہے. بے شک بے شک. اور ابھی تک ہم اسی مراحل میں ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. بے شک. تو لیکن افشا باجی میں نے جو اپنا بچپن سے لے کے اب تک جو جانا اپنے آپ کو, سب سے آسان کام ہی حضور کی ثنا بیان کرنا ہے. اور سب سے مشکل کام بھی ہے. دو کام ہے. سب سے مشکل کام اس لیے ہے کہ آپ نے ادب کے دائرے میں رہ کے حق اس ادا کو کرنا ہے, حق ادا کرنا ہے. اس کا حق ادا اپنے کرنا آپ کو جیسے حسان بن ثابت سرکار کا ذکر کیا کرتے تھے, وہ ادب اپنے اندر لانا ہے اور وہ ڈر لانا ہے. جیسے آپ نے کہا مشکل ہے لیکن آسان ایسے ہے کہ آپ اگر ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اس ادب کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے سرکار کا ذکر کریں گے. بات یہاں شیئر کروں گی ابرار کہ مشکل اس بات پر ہے کہ ہم نعت خوانی تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ادب کیا ہے, اس کے حقوق کیا ہیں, اور ہم یہ بھول چکے ہیں ہم لوگ. بہت اچھی بات کہی آپ نے. عمل کیا ہے, عمل کیا ہے. ہم نعت خوانی کر رہے ہیں سب کو دیکھ کر لیکن عمل ہمارے کیا ہے وہ کچھ نہیں معلوم. تو اس بیس پہ میں نے کہا کہ مشکل ہے. افشا باجی کلام پیش کیجئے. اور افشا باجی کی نعت سے ہی ناظرین کرام ہم وقفے پہ جائیں گے. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ثنا خوانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جی افشا باجی. خوش بخت ہوں قسمت سے تصدق ہوں فدا ہوں
سبحان اللہ سبحان اللہ خوش بخت ہوں قسمت سے تصدق ہوں فدا ہوں خوش بخت ہوں قسمت سے تصدق ہوں فدا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ میں سیدہ زہرا کے گھر کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، میں بے سیدہ شک، زہرا کے گھر کیا بات ہے، خوبصورت کلام، واہ واہ واہ، میں سیدہ زہرا کے گھر کیا بات ہے، کا گدا ہوں اور اولاد محمد کا بڑا مجھ پہ کرم ہے کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ اولاد محمد کا بڑا مجھ پہ کرم ہے کہ حسنین بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ٹکڑوں پہ پلا ہو حسنین کریمین کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں سیدہ زہرا کے گھرانے کا گدا ہوں اور خوش ہوتے ہیں سن کر مجھے سرکار دو عالم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، خوش ہوتے ہیں سن کر مجھے سرکار دو عالم کہ جب آپ کے گھر والوں کی کرتا سبحان اللہ کیا سبحان بات ہے، اللہ کیا سبحان بات اللہ ہے، جب آپ کے گھر والوں کی کرتا میں ثنا ہوں کیا بات ہے، میں سیدہ زہرا کے گھرانے فیض رمضان فیض جی ناظرین کرام، وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ربیہ ہمارے اگلے ثنا خوان کون سے ہیں، آپ تعارف کروائیے ان کا۔ ہمارے ساتھ اگلے جو ثنا خواہ ہیں وہ بابا رضا ہیں اور دوسرے جو ہماری ثنا خواہ ہیں وہ حریم فاطمہ ہے۔ تو آج آپ کیا سنا رہے ہیں بابا رضا؟ جی بہت پیارا کلام، پنجابی کلام سنانا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے چنگے ہاں کے مندیاں چنگے ہاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں سبحان اللہ آما تو بھی آما لوکی کہندے خاص میں آما تو بھی آما
پردہ ج پایا ہی تے پائی رکھی سبحان اللہ، سبحان سونیا پردہ ج پایا ہی تے پائی رکھی سونیا چنگے ہاں کے مندیاں نبھائی سبحان اللہ، رکھی سونیا لگیاں نے موجاں نا تیرا لے کے آقا شان میں بھی پائیے تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپے تو چڑھائیے تیرے ہاتھ ڈور سائیاں آپے تو چڑھائیے چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سونیا چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا چنگے ہاں کے مندیاں چنگے ہاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجاں سبحان اللہ، سبحان بھائی اللہ. کیا خوبصورت کلام ہے. اور ناظرین کرام یہ کلام میری پہچان بنا. میرے استاد محترم الحاج رفیق ضیاء کا یہ کلام ہے اور میں چاہوں گا کہ ایک شعر میں بھی آپ کو سناؤں کیونکہ میں جب بھی میں نے اس کلام کو میں نے انڈیا میں پڑھا الحمدللہ وہاں سے بڑی عزتیں مجھے ملی تو یہ کلام کا شعر اگر آپ کی اجازت ہو بالکل تو بالکل بالکل آپ حاضر ہوگا. حشر دہاڑے جدوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، عملان تولنا سبحان اللہ، تولنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، حشر دہاڑے جدوں عملان تولنا تے شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں چنگیاں چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں موجاں. واہ بھائی واہ، ماشاء بڑی اللہ، مزہ آ خوبصورت گیا. آپ نے ماحول طاری کیا ہے. میں چاہوں گا ربیہ اگلی ثنا خوان جو ہماری ہیں کی طرف جایا اچھا، جائے. اب ہم جو سب ثنا خوانی کر رہے ہیں، ابرار نے ثنا خوانی کری ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھے ثنا خواں ہیں اور ہوسٹ تو ہیں ہی ماشاءاللہ. آپ نے ثنا خوانی کری، ہمارے ساتھ دوسری اگلی گیسٹ جو ہیں حریم فاطمہ ہے. اس کے لیے میں ہم سب ثنا خوانوں کے لیے ایک مصرع ہے جو ہم سب ثنا خوان کرتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، واہ میرے ہاتھوں میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت کیا چوما بات ہے. بہت، واہ 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 واہ. میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت، اور فضاؤں میں خوشبو کھلی جا رہی ہے اور یہاں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے. کیا بات ہے. اور درودوں کی بارش ثنائے گل
درودوں کی بارش ثنائے گل صبا لے کر کوہ نبی جا رہی ہے اور یہاں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے. اور یہ مصرع ہم سب نعت خوانوں کے لیے جو ثنا خواں ہیں اور ثنا خوانی کرتے ہیں اور جتنے سامعین دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں, ان سب کے لوگوں کے پیش نظر کہ جب ہم ثنا خوانی کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہوتا ہے کہ ادھر میں خیال محمد میں گم ہوں, ادھر میں خیال محمد میں گم ہوں اور وہاں میری قسمت لکھی جا رہی ہے. ادھر میں خیال محمد میں گم ہوں اور وہاں میری قسمت لکھی جا رہی ہے اور یہاں نعت احمد پڑھی جا رہی ہے. اس کے ساتھ میں دعوت دوں گی کہ حریم فاطمہ کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی کا در مل گیا, جگمگائے نہ کیوں میرا حق سے دروں, جگمگائے نہ کیوں میرا حق سے دروں, ایک پتھر کو آئینہ گھر مل گیا, اس کا دیوانہ ہوں, اس کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں, اس کا دیوانہ ہوں, اس کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں, سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک, سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک, مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا, اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم, بن گیا مظفر چراغ حرم, جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم, بن گیا مظفر چراغ حرم, زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی, زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی, میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا, مفلس زندگی. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان.
جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ربیہ اگلے ثنا خوان بتائیے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجرہ تیمور، اور میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. لیکن اس سے پہلے ایک اشعار ہے. اے جذبۂ شوق تو نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، اے جذبۂ شوق تو نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ مجھ کو در رسول کی منگتی بنا ماشاء دیا. اللہ. بسم اللہ کلام پیش کیجیے. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا بندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہے شاہ دو عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھیں. آئیے چلتے ہیں ناظرین کرام اگلی ثنا خوان کشش الطاف پارے کلام پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا دامن بچوں کو گنجائش نہیں ہے، ہمیں اذان فجر کی طرف جانا ہے تو آپ نعت پیش کیجیے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری قربت کو للہ صدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد
या ख्वाब में आ जाना, मैं महशर ऐसा गम बदवाने, मंजूर दुआ करना जब फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये गवाले, ये गवाले, ये गवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे गए बिक करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे गए बिक करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे हमारे साथ हाफिज़ हुसैन कादरी, और अब हमारे साथ जो अगले गेस्ट सनाख्वाह मौजूद हैं वो है हमारे पास शाहज़ेब अशरफी जी। बिस्मिल्लाह। खुशबू है पैहम आती है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, यूं सांसें महकी महकी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, रमज़ान की बहारें आई है, बख्शिश का मुश्दा लाई है, रहमत की घटाएं बरसी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, यूं सांसें महकी महकी है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, नजरें है गुंबद खजरा पर, हाथों में हुजूर मदीने की, नजरें है गुंबद खजरा पर, हाथों में खजूर मदीने की, इफ्तार की घड़ियां आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, यूं
सांसें महकी महकी है बैठा सुभान अल्लाह, सुभान हूँ अल्लाह। मस्जिदे नबवी में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, वाह, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है और उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। और काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में कि कहते हैं वहाँ से जन्नत की हवा आती सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। हमारे साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सना ख्वानी करने के लिए तशरीफ़ लाई हैं अमरीन जमशेद और दूसरी सना ख्वां जो हैं वो साबरा महमूद हैं। और यही मकसद है रबिया हमारा कि देखें कि यहाँ पर किसी रंगो नस्ल उम्र का तकाजा हमने नहीं रखा। बेशक किसी भी उम्र का सना खान हो यहाँ पर आए, बारगाह रिसालत मआब में गुलहाए की इज़्ज़त पेश करे और अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़तों को बुलंदो बाला करे। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा अमरीन। हुजूर सुभान अल्लाह। ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें, मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें, सभी हिमद हते खैरुल अनाम हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब अमरीन। अगली सना खान हमारे साथ, साबरा महमूद। बिस्मिल्लाह। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम,
गायब भी हो एक निगाहे करम ऐ शफीउल वरा माशाअल्लाह। अंबिया ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया आप नूरे अज़ल आप शम्मे हरम आप नूरे फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं नात ख्वाह मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई। जी मोहम्मद आरिफ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। ज़िक्र नबी तू करता जा, ज़िक्र नबी तू करता जा, ये ज़िक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। ज़िक्र नबी तू करता जाए, ज़िक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। रहमत आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, शजर गवाही देते थे और पत्थर कलमा पढ़ते थे, पत्थर कलमा पढ़ते थे। नूर खुदा के मुनकिर अब तो अपनी आंखें खोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। जब से होश संभाला है मैं उनके नाते पढ़ता हूँ, आका के नाते पढ़ता हूँ। गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए, मैं संभल संभल कर चलता हूँ, संभल संभल कर चलता हूँ। माँ की दुआओं का सदका, माँ की दुआओं का सदका है नात का ये माहौल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، میرے بھائی میرے دوست راشد اعظم کا پڑھا ہوا کلام، ان کی یاد تازہ کر دی آپ نے. اور کیونکہ دامن وقت میں ناظرین کرام گنجائش نہیں ہے، کوشش شربے ہماری یہی ہوا کرتی ہے کہ جو ہمارے پاس اس چینل پہ فیض ٹی وی پر آئے، یہاں سے وہ سرکار کا فیض لے کے جائے. اور ہم نے کسی ثنا خان کو یہاں سے ایسے جانے نہیں دینا تھا. تمامی ثنا خان نے بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی عزت پیش کیا، اور کیونکہ ان کے ذکر کا صدقہ ہی ہے جو آج یہ ماحول ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ نعت کا ماحول جب ہم بنائیں گے تو عزتیں پائیں گے. تو ربیہ، کیونکہ اذان فجر کا وقت ہے اور ہمارے ساتھ لاسٹ جو ثنا خواں ہیں وہ محمد اعظم مصطفی ہیں. اس سے قبل کہ محمد اعظم آپ نعت پڑھیں، ناظرین کرام مجھے اور حافظہ رابعہ ناز کو دیں اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ابرار اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. کوئی بھی غلطی کوتاہی اگر ہم میں ہو گئی ہو تو اسے معاف کیجیے گا، درگزر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اعظم بھائی کی نعت سے ہم اختتام کی طرف جائیں گے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اور اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. فیض رمضان، فیض رمضان.